ذوق نہ بولو سبحان اللہ۔ ارشاد ربانی نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جناب دے سامنے آقا انعامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جڑی گل عرض کرن لگا وا سونیا مدینے کی سرزمین جناب اعلی مدنی منٹھار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے مسجد نبی شریف اندر ادھر ویکھنا جناب اعلی ادھر ویکھنا ذرا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو جماعت کروا رہے نے جناب اعلی تے آپ تلاوت قرآن پاک فرما رہے نے انج کہن دیو والضحا دے چہرے والا واللیل دی زلفاں والا جدوں پڑھدا ہوئے گا والضحا واللیل اذا سجا کیوں نہ صحابہ دے کیف تاری ہو جاندہ ہوئے گا کیوں نہ جناب اعلیٰ صحابہ دے مستی تاری ہو جاندی ہوئے گا جدوں قرآن جدے اتر رہے او قرآن دی تلاوتاں فرماندہ ہوئے گا کیوں نہ جناب اعلیٰ صحابہ دے جناب اعلیٰ جی طبیعت جناب اعلیٰ کفیت بن جاندی ہوئے گی سونے میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام جناب اعلیٰ تلاوت فرما رہے نے تلاوت جناب اعلیٰ قرات فرما کے آپ سرکار نے سلام پھیرے آئے میرے صحابہ رضوان اللہ مجمعین نے پیچھے نماز ادا فرمائی ہے جناب اعلیٰ جدوں مڑ کے ویکھے سارے صحابہ موجود نے ایک صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جناب اعلیٰ صحابہ مبارک موٹے تے سٹے آئے گھر تشریف لے گئے دعا دے اندر شامل نہیں ہوئے صحابہ عرض کی دیئے سونے دن تہاڑ ہو گئے نے حضرت جناب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب اعلیٰ جناب دی دعا دے اندر شریک دے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ابو دجانہ نو لے کے آؤ جدو حضرت ابو دجانہ سرکار تشریف لے کے آئے نے والضحا دے چہرے والے فرمایا اے ابو دجانہ محمد دعا کردائے تسی ہاتھ نہیں اٹھا دے یار دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے نے عرض کی دیے سونے جناب دعا فرماؤ تے میں آمین نہ کھائے کیویں ہو سکتا ہے میری کو مجبوری ہے میری کو مجبوری ہے میری مجبوری ہے میری کو مجبوری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دس جناب اعلیٰ میرے یارہ کی مسئلہ عرض کی تھی سونے میرے گھر دے نال دا گھر یہودی دا گھر ہے او دے گھر دی تے میری دیوار سانجی ایک کٹھی ہے جناب اعلیٰ او دے گھر دے اندر ایک کھجور لگی ہے جناب صبح صبح او دے گھر دے جناب اعلیٰ جڑیاں کھجوراں ڈگدیاں نے میرے گھر دے اندر بھی آ جاندیاں نے سونے میری غیرت گوارا کردی نہیں سونے غلام تیرا ہووے کھاوے غیران سونے غلام تیرا ہوئے تے میرے بچے چھوٹے نہ بالغ نے جناب اعلیٰ کی دے کھجور اٹھا کے پونچھ نہ پالین جدو ایک گل کی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو کوئی گل نہیں ابو دجانہ اگر تو ساڑی شریعت دا خیال رکھے ہے اگر تو ساڑے نام محبت کی ہے جاؤ پھر اسی بھی کرم نوازی کرنے ہیں سبحان اللہ اسوی تیرے دے مہربانی کر دینے صحابی عرض کی دیئے سونیا کی مہربانی کی کرم نوازی ہوئے گی فرمایا اگر آنکھیں دے کھجور ساتھینوں نہ لے لئیے لنگر صحیح رہے لنگر دے اسی گناہگار ہو کے چھڑتے تھے صحابی رسول سرکار نبی دا لنگر چھاڑ دے عرض کی سونیا تسیاں نئے فرماؤ دے میں نہ من سونیا لگ جائے تے اور کی چاہی جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بھی تو ہی کھانے ہیں فرمایا یہودی نو بلا کے رہ گیا یہودی جو سامنے آیا فرمایا جنت دیاں 10 کھجوراں لے لا تے ایک کھجور میرے یار نو دے دے یہ میرے عادت بڑی پسند آئی ہے اللہ کرے اسی جناب اعلیٰ سرکار دے لنگر تے گزارا کرنا شروع کر دیئے
ادھر ویکھنا جدوں گل کیتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب والا یار نو ہن یار تے یہودی نو جدوں بلا کے لے کے آیا تسی توجہ میرے والے پاسے یہودی نو جدوں بلا کے لے کے آیا یہودیاں دا سونیا ٹھیک ہے سودا قبول ہے لیکن اے جنت کنے ویکھی اتھے دی وہ گل کرو ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا یار اٹھیا عرض کردا سونیا بولو نا سبحان اللہ سونیا اے اگر میرے نہ سودا کرے جنت دیاں 10 کھجوراں تسی مینوں عنایت فرماؤ اے کھجوراں میں یار نو دینا اے یہودی نو دینا 10 کھجوراں اپنے باغ وچوں اے یار دی کھجور ذرا حضرت ابو دجانہ نو لگ جائے گی ذوق نہیں آ رہا ذرا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماریا تے درد رکھنا لگا نبی نے نا اسی سبحان اللہ بولو سبحان اللہ میں بھی جگہ تقریر کرن گیا میں کہ میرے لگے کھو پیچھے ویکھن نالے ہی کرن میں کہ خیر ہے وہ پتہ لگا پیچھے بریانی دینے کا بھلیاں سے وہ میں حیران ہویا تو میں اتنے کی گل سنائی تو سنا دیں چار پیلی 3 روپے کٹھے لگدے نے ایک جگہ تے لنگر تقسیم ہو رہا سی لیکن تینوں قسمت دے نال ایک شاپر ملیا ایک یہودی سی ایک عیسائی ایک مسلمان میں صرف توجہ کران واسطے جناب کو گل سنانا چاہنا ہے کتاباں دے اندر موجود ہے ہن کٹھے جدوں لنگر شاپر ملیا تے بھوک تینوں لگی کہندے نے سونیا کی خیال ہے رل کے نہ کھا لیے کہن لگے نہیں مسلمان کہندا لنگر ساڈے نبی دا ہے کھا کے عیسائی تے یہودی دوسرا کہندا نہیں یار رل کے چلے رل کے کھائیے خیر انہاں آکھیا جی رل کے کھائیے تے رجنا نہیں مشورہ اے طے ہویا بھی انج کرنے ہیں سو جانے جنوں چنگا خواب آیا وہ کھا لے گا ہن سارے سو گئے تے ساڈا سنی شیر اٹھیا تے سارا لنگر ہی کھا گیا سارا کھا گیا تے یہودی اٹھیا بڑے فخر نال کہندا ہے کہ میں الحمدللہ بیت المقدس گیا اوتھے سیدنا عزیر علیہ السلام دی زیارت ہوئی موسیٰ علیہ السلام دی زیارت ہوئی ہے تے جناب اعلیٰ دوسرا عیسائی اٹھیا انہوں نے کہا مینوں چھوٹا خواب آیا ہے انہوں نے کہا میں اٹھیا تے مینوں زیارت ہوئی عیسیٰ علیہ السلام دی مینوں آسمان تے لے گئے میں آسمانہ دی سیر کر آیا جدو واری آئی نا ساڑھے سنی دی آپ نے فرمایا نبی تے بڑی شانہ والے نے میرے خواب جو غوث آئے نا انہوں نے کہا اٹھ لنگر کھا ستا پہ ہیں وہ کہیں دے یار سانو بھی بنا لینا سیاد ہے ایک آسمان تے پہنچا سی دوسرا بیت المقدس میں کنو بڑھوں گا پہنچے تو ایتھے بیٹھے جے اسی بات نہ بولو سبحان اللہ ادھر ویکھنا جناب اعلیٰ رب العالمین جل مجدہ الکریم دا کلام سنایا میں حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی یار دی گل سنا رہا سونیا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب اعلیٰ یہودی دے نال سودا طے ہو گیا انہیں باغ دے وچوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی یار دی 10 کھجوراں لے لئیاں نے یہ 10 کھجوراں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے یار نے یہودی نو دتیاں نے یہودی نے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے یار حضرت ابو دجانہ نو اپنے گھر والی کھجور دتی ہے سودا طے ہو گیا سویرے اٹھے نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے یار اج کھجور تے چڑھن لگے نے کھجوراں نان لگے نے او یہودی دی بیوی کہن لگی نہیں اے دے گھر دا سودا ہے جدوں مرضی لا لئیے جدوں مرضی اتاریے کون جائے گا باغ اسی نہیں جناب اعلیٰ اسی جناب نہیں جانا اسی سودا نہیں کرنا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا یار ہے دا دل ٹوٹ گیا ہے عرض کیتی ہے جناب اعلیٰ دل دے اندر یا رب العالمین مینوں کھجور دی کوئی پریشانی نہیں لیکن مینوں صرف ایک گل دا ہی خیال ہے ایک گل دا میرا جناب اعلیٰ جڑا دل ٹوٹیا ہے اس گل تو دل ٹوٹیا ہے انہیں نبی دی منی نہیں انہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا فیصلہ ٹکرا چھڑیا ہے فیصلہ جناب اعلیٰ ٹکرایا جدوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اے صحابی پہنچے دل رنجیدہ ہے دل پریشان ہے جدوں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے یار پریشان ہوندے نے سرکار دی بارگاہ دے اندر جاندے نے کدھر جاندے کیونکہ انہاں دا ایمان ہے انہاں دا عقیدہ تو ہے ساڈا چین تے قرار سونیا تو ہے ساڈا چین تے قرار سونیا تیرے نال وسدی سونیا تمہیں ساڈا چین تے قرار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا تمہیں ساڈا
زندگی بنا گیا جیوے تیری اکھ دا خوار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا تمہیں ساڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آ گیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ویکھیا فرمایا میرے صحابی پریشان ہے عرض کی جی حضور اے معاملہ بن گیا فرمایا پریشان ہونا نہیں میں نبی ہاں جدی کائنات دے اگر انسان چند نہیں من دے تے کوئی گل نہیں اگر بدبخت سرکش انسان انکار کر دے فرمایا کوئی گل نہیں میں او نباتات بھی من دے نے جمادات بھی من دے نے حیوانات بھی من دے فرمایا کوئی گل نہیں اگر انہیں نہیں منی دے کوئی گل نہیں جا کے جناب اعلیٰ سو جا رات میں انتظار کر ادھروں حضرت بلال جدو اذان پڑے گا ادھروں کھجور چل کے خود ہی تیرے گھر آ جائے حضرت مرجانہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انتظار کر رہے ہیں انتظار کر دیا نیندر نہیں آ رہی تہجد دا ویلا ہو گیا ہے تہجد پڑھیے سلام پھیڑے ہیں فجر دا ویلا ہویا حضرت بلال جاگے فرمایا اللہ اکبر اشہد ان لا کھجور فصیح زبان دے نال بولیے جھٹکا دے کے بنا سٹ کے کہتی او ظالموں چلے جاؤ جنہ میرے نبی دی نہیں منی میں اس گھر دے اندر رہنا گوارا کر سکتی بولو سبحان اللہ ہاتھ تھوڑے اٹھے نے حضور دی آمد دا مہینہ ہے وہ مہینہ جدے وچ جانوراں وچ چرچا کیتے نے تو صحیح انسان ہو کہ ہاتھ تھلے نے ہاتھاں نوں جنڈے بنا لو میں عمل دے متعلق ایک شعر پڑھنا تے کوئی ہاتھ تھلے نہ ہوے ہاتھ ایتھے رکھ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا بلا سننا ہے اج آمد ہے محبوب خدا اج آمد ہے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد اج آمد ہے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ اج آمد ہے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ کی گدا رحمت آ گئی ہے برس رمض میں رحمت کی گدا سبحان اللہ سبحان اللہ مجمع جنت بن جائے گا برس رمض میں رحمت کی گدا سبحان اللہ سبحان میں گل مکمل کرنا ذرا وقت نہ لواں جناب دا جدو کھجور حضور دے یار دے گھر آئی نا تے خوشی نال جا کے حضور دی بارگاہ دے اندر بیٹھا آندا سونیا وہ آ گئی ہے خوشی دے نال سونیا آ گئی ہے حضور نے فرمایا یارا کی آ گئی
زیادہ بندہ خوش ہوئے نا یا پریشان ہوئے تو منہ لفظ نہیں نکلتے. اندر سونیا آ گئی ہے، فرمایا کی آئی؟ حضور آ گئی، فرمایا آئی کی؟ اندر حضور کھجور میرے گھر آ گئی، فرمایا کھجور نہیں آئی، پیچھے نے لئی یہودی تے یہودن بھی کلمہ پڑھن واسطے در مصطفیٰ تے آ گیا. ہن آخری شعر ہے تے میں جناب دا ذوق ویکھنا، جے ذوق نظر نہ آیا تے پھر جناب والا تانوں پتہ او تو وجدانی تقریر ہونی ہے تے پھر روحانی تقریر ہونی ہے. میں تے جناب نو اے جناب والا جگان دی کوشش کیتی ہے. بڑے خطبات تشریف فرمان ہے اور سید پاک کی مچنا بات کی سرزمین تو تشریف لے آئے ہیں کہ وہ سید ہے جنہیں جناب والا میں اشارہ کرنے لگا ذرا جنہیں یزیدیت نے پرخچے اٹھ کھڑے ہیں. جدو یزیدیوں نے شہر آپ نے چہرے فرمایا نہ فرمایا ہے کوئی یزید نو حق دے آکھن والا میدان چاہے تو میں حاضر ہوں. اگ بال نہیں نے آگو فیصلہ کرے گی. قسم خدا دی اٹھا کے کہنا پوری ذریت یزیدیت کے جناب والا ڈیرا چھا گیا، خاموشی چھا گئی. ایک اٹھیا کہنا میں آؤنا تے سید نے فرمایا دیر کا دیو نہ سمجھا کوئی آؤ خطیب ہے جوش خطابت اندر گل کیتی ہے. لیکن پتہ ادو چلیا وہ دے گھر دے سامنے جا پرالی دا ڈھیر سی. سید اوتھے پہنچ گیا. میں کیا آ جاؤ. سید پہنچے نا سید افضل شاہ صاحب دامت برکاتہ ملالیہ جنہاں دا خطاب ہے کہ جناب والا وہ یزیدیت دی جناب والا وہ ماں مر گئی. کہنے لگے تے بڑا کام خراب ہویا چونکہ چنانچہ یہ نا پھر آپ نے حکم صادر فرمایا یا میدان اندر آؤ یا لکھ کے دو حسین پاک حق تے سا یزید لانتی سی انہوں لکھ کے دینا پیا ہے. انہاں جناب والا لکھ کے دیتا ہے انہاں پیغام بھیجیا بالکل اسی یزید نو غلط سمجھنے تسی تشریف لے جاؤ کتے کائنات نو نظارہ نہ ہو جائے کیونکہ الحمدللہ ساڈا ایمان ہے اور آگ تک کسے خادم حسین نو نہیں ساڑ دی تے حسین دے منن والے آدھے جناب والا خون حسین نو کی میں ساڑے گئے. لوگ نوالو سبحان اللہ تعالی سکھنے صدا و صدا آخری شہر دل ذوق بن جانا چاہیے صدا و صدا روے تیرا دوبارہ آیا. ہاتھ جے نہیں اٹھے جے تک سارے نہیں اٹھے گے بابا سے نہیں کریں گا. صدا و صدا روے تیرا دوبارہ آیا. او پچھلے پہلی سرکار نے صلاة و سلام دی بارگاہ دے اندر پہ کے جناب میرا روند نہ مارو ذرا ہاتھ بلند کر کے کہہ لو صدا و صدا صدا و صدا روے تیرا دوبارہ آیا. صدا و صدا روے تیرا دوبارہ آیا. رسول اللہ